ہری پور میں مسافر وین 200 فٹ گہری کھائی میں جا گری، حادثے میں 7 افراد جاں بحق، 10 شدید زخمی۔ بدقسمت وین سوابی سے اسلام آباد ایئرپورٹ جا رہی تھی، چہکائی کے مقام پر گہری کھائی میں جا گری۔ وین میں ایک ہی خاندان کے 17 مسافر سوار تھے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، شدید طوفان اور بارش کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا۔ پاک روس تعلقات جیو پولیٹیکل صورتحال سے متاثر نہیں ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں اظہار خیال، دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور روس مل کر بہت سے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں، دوسرے ممالک سے روابط پاک روس تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، روس کے ساتھ تجارت معاشی چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے مابین سہ فریقی بات چیت، باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجک وزیر اعظم سے ملاقات میں کراچی بندرگاہ پر تجارت کی دعوت دی، برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ۔ شہباز شریف اور ازبک صدر کی ملاقات، پاکستان اور ازبک افغانستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل پر اتفاق۔ وزیر اعظم آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ مادر وطن کا دفاع مزید مضبوط، پاک بحریہ کی زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلز کی کامیاب فائرنگ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم سے F-96 میزائل فائرنگ کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک میں قیام امن کے لیے سیکیورٹی فورسز سرگرم، باجوڑ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کمانڈر عرفان اللہ عرف عدنان مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بھتہ خوری کے واقعات میں ملوث تھا۔ اہل علاقہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ باجوڑ میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی، ڈما ڈولا میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ سمیت 5 افراد بم دھماکے میں جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ مقتول ہدایت اللہ اپنے بھتیجے نجیب اللہ کی الیکشن مہم کے لیے ڈما ڈولا گئے تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینیٹ، وفاقی وزیر داخلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی اور دیگر رہنماؤں کی دھماکے کی مذمت۔ سابق سینیٹر ہدایت اللہ کی ساتھیوں سمیت ہلاکت پر اظہار افسوس۔ فیول ٹینک فل کرا لو، کل سے پیٹرول نہیں ملے گا، پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن اور حکومت کے مذاکرات ناکام، 5 جولائی سے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان۔ چیئرمین عبدالسمیع خان کا کہنا ہے ڈبل ٹیکسیشن آئین کی خلاف ورزی ہے، ہڑتال کے سوا کوئی آپشن نہیں، ہڑتال 1 دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہوشربا مہنگائی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی، پی ٹی آئی دمادم مست کیلنڈر کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان 6 جولائی کو جلسہ کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا اعلان، اسد قیصر نے کہا مہنگائی کے خلاف اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی۔ بجٹ 2024 کی منظوری، مہنگائی کی بلٹ ٹرین نے عوام کو رون ڈالا، ڈپے والے دودھ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، دودھ کی قیمت 100 روپے فی لیٹر بڑھ کر 360 روپے ہو گئی۔ حکومت نے آٹا خریدنے والے فائلر اور نان فائلر پر ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 185 روپے مہنگا، دالوں کی قیمتوں میں بھی 20 سے 30 روپے کلو اضافہ کر دیا گیا۔ آٹے کی قیمت میں اضافے پر وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن، مریم نواز کی ہدایت پر وزیر خوراک بلال یاسین کی فلور ملز مالکان سے ملاقات، آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 90 روپے تک کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس میں آٹا کے مارکیٹ نرخ منگوا کر سامنے رکھ دیے۔ محکمہ فوڈ کی بریفنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مختلف نکلا۔
مریم نواز کا آٹے کے نرخ کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ کے ہیلتھ ریفارم سے متعلق اہم فیصلے، مراکز صحت، تحصیل اور ڈسٹرکٹ اسپتالوں میں بائیو میٹرک حاضری لازمی کرنے کی ہدایت۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے دھرنے کے مقام کا اعلان جلد کریں گے۔ غلام ابن غلام طبقہ ہم پر مسلط کر دیا گیا، ٹیکسوں کا بوجھ عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے۔ IMF کے اہداف حاصل کرنے ہیں تو جاگیرداروں پر بھی ٹیکس لگایا جائے، بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کیے جائیں۔ تاریخ میں پہلی بار عدت کیس بنایا گیا، امید ہے ریلیف ملے گا۔ بانی چیئرمین کو پریشرائز کرنے کے لیے ذاتی نوعیت کا کیس بنایا گیا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ ترجمان رؤف حسن نے کہا موجودہ حکمرانوں کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے، ملک کو بانی PTI کے علاوہ کوئی کرائسس سے نہیں نکال سکتا۔ یہ ہے کہ ہمیں کم از کم ابھی تک کوئی موجودہ سیاسی حکمت عملی سمجھ نہیں آ رہی کہ سیاسی حکمت عملی ہے کیا۔ تو میرا بہت ہی احترام ہے عمر ایوب صاحب کے لیے، میرا بہت احترام ہے گوہر صاحب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا ایم تو عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ ہمیں بتا دیں کہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو باہر لے آئے، اللہ خیر صلی۔ PTI قیادت نہیں چاہتی بانی چیئرمین جیل سے باہر آئے۔ فواد چودھری کا پھر الزام، بانی PTI کو زبردستی جیل سے نکالنے کا مشورہ دے دیا۔ دعویٰ کیا PTI رہنماؤں نے ہاتھ ہلکارنے کی اپیل کی ہے، کہا حالات سے نمٹنے کے لیے مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی، PTI، GDA کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ مشیل اوباما واحد ممکنہ امیدوار جو ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے سکتی ہے۔ امریکی سروے کے مطابق سابق امریکی خاتون اول ڈونلڈ ٹرمپ کو 10 پوائنٹ سے ہرا سکتی ہے، جبکہ کوئی اور ممکنہ ڈیموکریٹ امیدوار سابق صدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ گزشتہ ہفتے کے صدارتی مباحثے کے بعد جو بائیڈن کو دوبارہ منتخب ہونے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مشیل اوباما کی حمایت میں اضافہ۔ برطانیہ میں اگلے 5 برس کس کا راج رہے گا؟ برطانوی عوام اس کا فیصلہ آج کرے گی۔ عام انتخابات میں پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے 4,500 سے زائد امیدوار انتخابی دنگل میں اتر رہے ہیں۔ ملک بھر میں تقریباً 50 ملین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ پولنگ کا سلسلہ صبح 7 بجے سے شروع ہوگا، جو رات 10 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ عام انتخابات کے دوران دن بھر لندن کا موسم خوشگوار رہے گا اور دھوپ نکلے گی۔ کراچی میں اندھے قتل کی 2 وارداتوں کا ڈراپ سین۔ ملیر میمن گوٹ میں نوجوان کے بغیر سر ملنے والی لاش کی گتھی سلجھ گئی۔ مبینہ طور پر منگیتر سے دوستی پر نوجوان عرفان کو قتل کیا گیا۔ 2 سفاک ملزم گرفتار، اعتراف جرم کر لیا۔ قائد آباد سے ملنے والے ہاتھ پاؤں کٹی لاش کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ بیوی قاتل نکلی، ملزمہ خاتون ناصرہ ساتھی سمیت گرفتار، آلۂ قتل برآمد، مقدمہ درج۔ بلوچستان کے ضلع آوران میں المناک حادثہ، 6 بچے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق، لاشیں نکال لی گئی۔ بچوں کے انتقال کی خبر پر علاقے میں کوہرام مچ گیا، اہل خانہ غم سے ناڈھال۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا نوٹس، واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گرمی اور حبس کے 27 شہریوں پر قدرت مہربان۔ اسلام آباد، مری اور قصور سمیت دیگر شہروں میں بارش۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر آج سے 7 جولائی تک اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ، الرٹ جاری۔ غزر کے علاقے بدسوات میں گلیشیئر پھٹ گیا، پل اور سڑک سیلاب کی نظر۔ غزر کا 7 سے زائد دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔
T20 वर्ल्ड कप में नाकामी का मुंह क्यों देखना पड़ा? हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खुफिया रिपोर्ट जमा करा दी। कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस और डिसिप्लिन पर सवालात उठाए। कौमी टीम की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी दी। कौमी क्रिकेट टीम में सर्जिकल ऑपरेशन होगा या नहीं, हतमी फैसला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी करेंगे। और मुल्क के मारूफ सूफी लौ को सिंधी गुलकार अली बख्श अल्लन फकीर को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए। सूफियाना कलाम में मुनफरिद अंदाज रखने वाले गुलकार अल्लन फकीर की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है।